وعلى آلہ واصحابہ وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ محترم سامعین کرام، عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں۔ انسان کی روزمرہ کی عادات میں سے ایک عادت ہے کہ وہ جوتا پہنتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہر انسان اس عمل کو روزانہ اپناتا ہے، لیکن اگر اس جوتا پہننے کے عمل کو اپنی مرضی سے، اپنے طور طریقے سے پورا کرے گا تو یہ عمل اس کی ایک عادت رہے گی، اس سے آگے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے دین اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں، ہمیں ایسے سنہرے اصول بتائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی اس عادت کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ وہ کون سے اصول اور کون سی تعلیمات ہیں؟ سب سے پہلی یہ ہے کہ آدمی جوتا پہنتے وقت یہ نیت کر لے کہ یہ جوتا پہننا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جوتا تو پہننا ہی ہے، نہ بھی نیت کرے گا پھر بھی پہن لینا، لیکن اگر نیت کر کے پہنے گا تو اس کا یہ عمل پھر عادت نہیں، عبادت بنے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعال التي لیس فیہا شعر، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے دیکھا کہ ان جوتوں پر کوئی بال نہیں تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چمڑے کا جوتا بھی پہنتے تھے تو اس میں یہ پسند فرماتے تھے کہ اس پر اس جانور کے بال نہ ہو، بالکل صاف ستھرا کلین قسم کا چمڑا ہو، اس سے آپ جوتا بنوا کر وہ پہنا کرتے تھے۔ بالوں والا جوتا آپ کو پسند نہیں تھا۔ اسی طرح دوسری تعلیم یہ ہے کہ آدمی کو اکثر اوقات چلتے پھرتے جوتا پہن کر چلنا چاہیے، ننگے پاؤں نہیں چلنا چاہیے۔ کبھی کبھار تو آدمی ننگے پاؤں چل سکتا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ جوتا پہن کر چلنا چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استکثروا من النعال، جوتا کثرت سے پہنا کرو، فإن الرجل لا يزال راکبا من تعالی، جب تک آدمی جوتا پہنے ہوتا ہے اس وقت تک وہ یوں سمجھے وہ سواری پر سوار ہوتا ہے، یعنی اس کے پاؤں میں تھکاوٹ اتنی نہیں ہوتی جتنا کہ جوتے کے بغیر تھکاوٹ ہو جاتی۔ تو اس نیت سے بھی جوتا پہنو۔ پھر یہ ہے کہ جوتا صاف ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ خود پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ نظیف یحب النظافہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ خود بھی صاف ستھرا ہے اور صاف ستھری چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح جوتے جو ہیں وہ یکساں ہونے چاہیے، یعنی ان کا ڈیزائن یا ان کی جو پیمائش ہے وہ آدمی کے پاؤں میں بالکل مناسب ہونی چاہیے، جو اس کی خوبصورتی کا باعث۔ اور اس کے بارے یہ اصول لیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بڑے خوبصورت ہیں، جمال والے ہیں، اور وہ پرجمال چیزوں کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح جوتا پہننے میں غلو نہ کیا جائے، بہت زیادہ عالیشان، بہت زیادہ اس میں جو ہے فیشن کی طرف آدمی کی توجہ نہ ہو، بلکہ جو اسے معتدل قسم کا جوتا ملے، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی تھی کہ آپ اس میں زیادہ غلو سے کام نہیں لیتے۔ اسی طرح جوتا ہو یا کوئی بھی لباس ہو تو کسی بھی عمل میں مشرکین اور متکبرین کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور ارشاد ہے، من تشبہ بغیرنا فلیس منا، جو ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور سے مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار پھر مسلمانوں میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی اصول اس بارے میں مد نظر رہنا چاہیے
کہ مرد و عورت کے جوتے ایک دوسری جنس کے مشابہت میں نہیں ہونے چاہیے، یعنی مردوں کے جوتے عورتوں جیسے، عورتوں کے جوتے مردوں جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ جو ان میں مخصوص ایک فرق ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ لعن النبی المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق ہستی نے بھی لعنت فرمائی۔ اسی طرح جوتے کے بارے میں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اس جوتے پر کسی قسم کی متبرک تحریر نہیں ہونی چاہیے، اور بعض اوقات جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ جوتے میں کہیں نہ کہیں ڈیزائن بناتے وقت بعض اوقات اس میں ایک ایسی کوئی تحریر لکھ دیتے ہیں، کوئی ایسا متبرک نام لکھ دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مبارک چیز لکھی ہوئی ہو اور اس کو جوتے میں پہننا یا اس کو پاؤں کے نیچے مسلنا، اس کو بہت ناپسند کیا گیا۔ کسریٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک اس کے پاس پہنچا، اس نے اسے ٹکڑے کر کر کے اور پھاڑ کر نیچے پھینکا، یعنی اس کی بے حرمتی کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بد دعا دی کہ ان یمزق کل ممزق، اللہ اس کے بھی ایسے ٹکڑے ٹکڑے کرے جیسے اس نے اس متبرک تحریر کے ٹکڑے کیے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی متبرک تحریر کو پاؤں میں روندنا یا اس کو جوتے میں لینا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جوتوں کے بارے میں یہ بھی تعلیم ہے کہ جوتے اگر پہننے ہیں تو دونوں پہنے، یعنی کہ ایک پاؤں میں جوتا ہو اور دوسرے پاؤں میں جوتا نہ ہو، ایسے چلنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پہننے ہیں تو دونوں جوتے پہنے، اتارنے ہیں تو دونوں اتارے، ایسا نہ ہو کہ ایک پاؤں میں جوتا ہو اور دوسرے میں نہ۔ جوتا جب پکڑنا ہے تو اس کے بارے میں بھی اسلام نے ہمیں تعلیم بتائی کہ آدمی دائیں ہاتھ میں نہ پکڑے بلکہ بائیں ہاتھ میں پکڑے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے ایک آدمی گزرے گا جو جنتی لوگوں میں سے ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے غور سے دیکھا کہ کون یہاں سے گزرے گا۔ دیکھا تو ایک انصاری صحابی گزر رہے تھے، اور ان کا ایک کیفیت تو یہ تھی کہ ان کے چہرے سے، داڑھی سے وضو کی وجہ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسری ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے مسجد میں آ کر اپنا جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت والوں کا جو عمل ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے، وہ یہی تھا کہ جوتے کو دائیں ہاتھ سے نہیں پکڑتے تھے بلکہ بائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ اسی طرح جوتا پہنتے وقت یہ تعلیم ہے کہ آدمی جوتے کو جھاڑ کر پہنے، کیونکہ بعض اوقات جوتے میں کوئی ایسی موذی چیز ہوتی ہے کہ اس کو آدمی اگر جھاڑے نہیں تو پہننے سے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آدمی جوتا پہنتا ہے اور اسے سانپ ڈس جاتا ہے یا اسے بچھو ڈس جاتا ہے۔ تو اس لیے جوتا جھاڑ کر پہننا چاہیے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح جوتا پہننے میں یہ بات بھی ملحوظ رہے، اگر جوتا پہنتے وقت گرنے کا خدشہ، کچھ ایسے جوتے ہوتے ہیں کھڑے کھڑے نہیں پہنے جا سکتے، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی جوتا پہنے تو کھڑے ہو کر نہ پہنے، بیٹھ کر پہنے۔ اور اسی طرح جوتا اتارنے اور پہننے سے متعلق یہ تعلیم ہے کہ پہنتے وقت دایاں قدم پہلے پہنے، اتارتے وقت بایاں قدم اس میں سے پہلے نکالیں۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جس پر عمل کر کے ہم اپنی اس روزانہ کی عادت کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔